السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سارے لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے اور اچھے رہیے، میں یہی دعا کرتا رہوں گا۔ آج 2 دن ہو گئے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی تھی، طبیعت کا مسئلہ تھا اور پھر رات میں بھی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، عبادت و ریاضت، پھر اپنے کتابی کام، پھر بچوں کا جو پڑھانے کا سلسلہ، سارے کام رات میں، اسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو آج کی رات ہے بڑی معتبر ہے، یعنی یہ لیلۃ القدر جن طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، ان میں سے بس یہ آخری رات بچی ہوئی ہے۔ 4 تو ایسے نکل گئے، اب کیسے نکلے کیسے نہیں نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے سب کے کیسی رات گزری ہیں۔ بہرحال بس یہ آج کی ایک اخیر رات بچی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ مہینہ بھی ہم سے چلا جائے گا، یہ مہمان بھی ہم سے چلا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ مبارک راتیں بھی ہم سے چلی جائیں گی۔ تو آج کی رات میں بہت قیمتی اور بڑی معتبر رات، اس رات میں ہمیں ذکر و اذکار اور کچھ وظیفے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رات کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں، یہ رات کی تو وہی فضیلت ہے جو بخاری شریف کے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس رات میں 1000 راتوں سے زیادہ یہ افضل و بالا تر اور یہ رات اہمیت اور طاقت رکھتی ہے۔ یعنی آسان لفظ میں سمجھے کہ ہزاروں لاکھوں راتوں میں جو عبادت آپ کریں گے، یہ صرف ایک رات میں آپ عبادت کریں گے سب کے برابر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ رات کی یہ شان ہے۔ اس رات کی شان یہ ہے، اس رات میں بندے جو دعا کرتے ہیں اپنے رب کے بارگاہ میں، مولا قبول فرماتا ہے۔ اس رات کی بڑی شان آئی ہے، صحیح مسلم شریف کے بھی حدیث ہے، صحیح امام ترمذی کی بھی حدیث ہے۔ یعنی اس رات کے تعلق سے بہت ساری حدیث پاک ملیں گے، بس ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے کوٹ کروں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کی جو راوی وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں آپ کو بتاؤں، اگر شارٹ میں مفہوم بیان کر دوں، حدیث پاک لمبی ہے تو مفہوم آپ سن لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ اگر یہ رات ہمیں حاصل ہو جاتی، اس رات میں کیا چیز مانگوں، کیا چیز مانگنی چاہیے رب ذوالجلال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ تو میرے آقا دعا فرماتے ہیں اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ہر بندے کو، اور وہ دعا بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ثابت ہے جو آپ اکثر سنا کرتے ہوں گے اور میں پہلے کی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور آپ نے سنا بھی ہوگا اپنے علماء حضرات سے۔ یہ وہی دعا ہے جو بخاری شریف کے حدیث پاک سے ثابت بھی ہے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اسی دعا کو کثرت سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل اس رات کے تعلق سے میں شارٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نہ چاہوں گا کہ زیادہ ویڈیو لمبی ہو اور یہ مجھے پسند بھی نہ ہو، کوشش کروں گا 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے۔ دیکھیں اس رات کی بڑی معتبر فضیلت ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ رات اتنی اہم ہے، اتنی قیمتی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کی ہزاروں راتوں پھیکی پڑ جائیں گی اس اکیلی رات پر، تو یہ رات کی کیا شان ہے آپ اس سے بھی تو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بس مختصر یہی ہے کہ اس رات میں کچھ وظیفے، کچھ عمل کرنا ہے، وہ عشاء بعد جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے اسی وقت آپ عمل کر لیا۔ جب بھی آپ کو رات میں اس لاسٹ شب میں 29ویں شب میں جب بھی اس رات کے اندر سحری سے پہلے آپ کو موقع ملے آپ کبھی بھی کر لے، اب یہ آپ کے اوپر رہے گا، بس میرا کام ہے بیان کرنا۔ دیکھیں جب آپ کو خالی موقع مل جائے تو آپ اول آخر درود شریف پڑھ لے، ایک جگہ بیٹھ کر، قاعدہ آخر ہم جس طرح بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اول آخر درود شریف، اول آخر یعنی اسٹارٹنگ میں بھی پڑھنا ہوگا، پھر آخر یعنی اینڈنگ پوائنٹ میں بھی پڑھنا ہوگا، یہ اسی کو کہتے ہیں اول آخر۔ شروع میں درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو سورہ مبارکہ مشکل سے 2-2.5 لائن کی، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں ہے سورہ مبارکہ، آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ایسا لگے گا ہاں یہ تو بات سچ ہے، 2-2.5 لائن کے اس سورہ مبارکہ کو کم سے کم 33 مرتبہ پڑھیے، 33 ٹائمز، یعنی 30 اور 3 33 مرتبہ آپ پڑھیے۔ اور اس کے بعد سورہ کوثر شریف، یعنی جو سب سے چھوٹی مبارکہ سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے قرآن مقدس میں، قرآن عظیم میں، سورہ کوثر شریف، اس کو بھی اب 33 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ پڑھنے کے بعد پھر سے درود شریف پڑھ لیجئے گا، آپ جتنا پڑھے ہوں گے آپ اپنے اعتبار سے سب کیلکولیٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ بس یہی چھوٹا سا پروسیس ہے۔ یہ دونوں جو سورہ مبارکہ، اس کی کیا میں شان بتاؤں، اس سورہ مبارکہ کی شان یہی ہے کہ سورہ مبارکہ کے پہلی آیت میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں اتارا، کیا اتارا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس لیے قرآن مجید ٹوٹل 23 سال میں دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوئی، آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید کے تعلق سے سورہ مبارکہ آئی ہے، قرآن مجید نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ اس کے لیے کم سے کم 15-20 منٹ ٹائم لگتا ہے، یعنی تفسیر میں صرف بتانا مراد نہیں، کم سے کم میں بتاؤں تو آپ سمجھ پائیں، تو اس کے لیے اچھے سے ایکسپلین کرنے کے لیے 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، اور اتنی لمبی ویڈیو ہوتی ہے لوگ سنتے بھی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے شارٹ میں یہی ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے
اور یہ اتنی معتبر ہے کہ اور وہ کتاب، وہ عظیم کتاب اور وہ پوتر اور ہولی بک جسے قرآن کریم کہتے ہیں، وہ قرآن مجید اس مبارک رات میں نازل ہوئی ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات میں نازل ہوئی ہے جو اصل لیلۃ القدر ہے، اور اس کا نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھا، تو پھر کسی دنیا دار کی بات کی یہاں پہ اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو مختصر یہی ہے کہ بس آپ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اگر اپنا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرنا ہے اور اپنا رشتہ قریب کرنا ہے تو مدینے والے تاجدار کے بارگاہ میں درود پاک کی خراج عقیدت پیش کر۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، خیال سے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ بات بولنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، اور ہمارے سارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، خیال سے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔